1857 سے پہلے کوئی ایک وہابی یا دیوبندی یا تبلیغی جماعت والا یا جماعت اسلامی والا ہو تو لا کے دکھاؤ جی، اٹھاؤ تاریخ۔ 1857 سے پہلے ہندوستان میں نہ وہابی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ تبلیغی جماعت تھی، نہ جماعت اسلامی تھی، نہ دیوبند تھا، نہ سہارنپور تھا، نہ ندوہ تھا، اور نہ یہ دلی میں بنا ہوا مرکز تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کا گنبد یہ تھا کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہو ایک ہو جاؤ تو دلی چلو، 1857 کے بعد انگریزوں کے اشارے پر بننے والے مرکز پہ لات مارو، نظام الدین اولیاء کے قدموں میں لپٹ جاؤ، سبحان ایک ہو جاؤ گے، سبحان اتحاد ہوگا مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں ہوگا، اتحاد ہوگا حضرت غریب نواز کے قدموں میں ہوگا، ندوہ نہ تھا، دیوبند نہ تھا، مگر غریب نواز کا گنبد تھا، ان کی چادر تھی، ان کا عرس تھا، ان کے نام پر جلوس تھا۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے توحید آئی تھی، قبر پرستی تو بہت بعد میں جا کر آئی ہے۔ ہندوستان میں جو توحید پرست انسان آیا تھا اس کا نام تھا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی دعوت دی کہ صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی اولاد دینے والا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہی دعوت دی تھی۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعوت نہیں دی تھی کہ پکی قبریں بنا لو، ان پر عمارت بنا لو، مزار درگاہ بنا لو، ان پر چادریں چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، اگربتی موم بتی لگاؤ، دیے لگاؤ، ان پر لنگر لٹاؤ، ان پر بکرے کاٹو، ان پر قوالیاں گواؤ، ان پر ڈھول تاسے بجاؤ، ان پر چھکے نچواؤ، اس پر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو لا کر نچواؤ، اوپر اپنی بہن بیٹیوں کے اوپر پانی گرواؤ، پیسہ وصولو، نذرانہ وصولو۔ یہ نہیں دعوت دی تھی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے۔ نظام الدین اولیاء بھی توحید پرست تھے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ قبر کے پجاریوں، تم بہت جا کر بعد میں پیدا ہوئے ہو قبر پرستی کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے توحید آئی تھی، توحید، صرف اللہ سے مدد مانگنے والی، اللہ کو سجدے کرنے والی، اللہ کو حاجت روا ماننے والی توحید آئی تھی۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آئے تھے توحید لے کر، انہوں نے توحید پھیلائی تھی۔ قبر کے پجاریوں، جو لوگ توحید لے کر آئے، جنہوں نے توحید پھیلائی، انہی کی قبروں کو تم آج پکی بنا کر، اس پر عمارت بنا کر ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی، اور مسلمانوں کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ قبر پر آئیے، ان کی پوجا کریے، ان سے مانگیے، وہ دیتے ہیں، وہ زندہ ہے قبر کے اندر۔ بتائیے، قبر کے پجاریوں شرم کرو۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعوت نہیں دی تھی، یہ مسلمانوں کو نہیں سکھایا تھا کہ قبروں کو مزارے بنا لو، بیٹھ جاؤ ان پر مجاور بن کر، لوگوں سے پیسہ وصولو، چادریں چڑھاؤ قبروں پر، پھول لنگر لگاؤ، اگربتی موم بتی لگاؤ، ڈھول تاسوں کے ساتھ قوالیاں گواؤ، چھکے نچواؤ، عورتیں نچواؤ، پیسے وصولو، عرس میلے لگاؤ۔ یہ دعوت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نہیں دی تھی۔ یہ دعوت تم قبر کے پجاریوں کی دعوت ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قبر پجوے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعوت کبھی نہیں دی تھی۔ یہ مزاروں والی، درگاہ والی، قوالیوں والی، عرس میلے والی یہ دعوت نہیں دی تھی انہوں نے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے توحید کی دعوت دی تھی، جو آج اہل حدیث دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ یہی دعوت دی تھی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے۔ لیکن یہ قبر کے پجاری آج انہی کی قبر کو سجدگاہ بنا لیا اور لوگوں کو دعوت دیتے ان کی طرف جانے کے لیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان سے بچیے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس راستے پر چلے تھے، توحید کے راستے پر چلے تھے، وہ راستہ اپنائیے آپ، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔
मजारों की तरफ ले जाना, कब्र परस्ती की तरफ ले जाना, लोगों से पैसे वसूलना, उर्स मेले लगाना, ये मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का रास्ता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इन कब्र के पुजारियों का रास्ता है। इन कब्र के पुजारियों का रास्ता छोड़िए और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिस तौहीद के रास्ते पर चले थे वो रास्ता अपनाइए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप।